بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بڑے خاص مشن پہ نکلے ہوئے ہیں۔ آج آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملاؤں گا کہ جس کو اللہ پاک نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کام بھی نہیں کر سکتے، وہ چل پھر بھی نہیں سکتے، فصل کو یا ایگریکلچر میں یا کسی چیز کو پانی بھی نہیں دے سکتے، وہ اس کی گوڈی بھی نہیں کر سکتے، لیکن ناظرین وہ بیٹھ کے، وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے وہ اپنا فصل کما رہے ہیں۔ وہ ناظرین گندم، مکئی، سبزیاں، جو چیزیں بھی ہیں وہ خرید نہیں رہے ہیں۔ وہ خود اپنا فصل، زمین بھی بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑی ہے، اور وہ اتنی محنت کروا رہے ہیں وہ بیٹھ کے، اور اس سے وہ بھرپور فصل لے رہے ہیں۔ اور اس دور میں بھی جب کہ ہم نکمے ہو گئے ہیں کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی بس مکئی نہیں ہوتی، گندم نہیں ہوتی، موسم ٹھیک نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، لیکن ناظرین ان چیزوں کے باوجود وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھ کے کروا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آٹا خریدتے ہی نہیں ہیں، ہم تو سبزیاں نہیں خریدتے، ہم ٹماٹر نہیں خریدتے، ہر چیز اپنی فصل اپنی چیز پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے محنت کش شخص سے، ایسے میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے ہم میں سے اور لوگ بھی آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقدیر ہی بدل سکتی ہے ملک کی۔ تو چلیں ناظرین میرے ساتھ، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بات درست بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہماری مکئی تو نہیں ہوئی، ہم نے بڑی کوشش کی، کبھی خراب کبھی کچھ، تو اب چل کے دیکھتے ہیں، آئیں میرے ساتھ ناظرین۔ یہ ناظرین دیکھیں، انہوں نے مکئی سے پہلے یہ لیموں کے درخت محنت دیکھیں سائیڈ پہ لگایا ہوا ہے، یہ خوبانی کا درخت لگا ہوا ہے، اور یہ درختوں یہ حفاظت کے لیے بکریوں سے۔ اور یہ ناظرین دیکھیں یہ کتنی بڑی چھلی بوٹا ہے اس کا، دور دور بہت زبردست قسم کا، اور یہ پوری لائن میں لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں ایک دو کھومے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ زبردست، یہ پوری لائن جا رہی ہے اور بالکل سیدھی لائن جا رہی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ اس کے دانے کتنے زیادہ ہیں۔ ادھر سے اگر آپ غور کریں، یہ پیلے رنگ کی مکئی ہے ناظرین، یہ دیکھیں کتنا بھرپور یہ بھری ہوئی ہے دانوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح ان کی یہ بالکل یہ لائن میں جا رہی ہے، یہ دوسری لائن جا رہی ہے۔ وہ یہ لائنوں کا ناظرین یہ فائدہ ہے کہ مکئی گرتی نہیں ہے، ہوا آئے تو وہ کراس ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے یہ گزرنا، صفائی کرنا ہر لحاظ سے یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے دوسرے ڈوگوں میں ہر جگہ پہ یہ ان کی لگی ہے بے شمار پوری وہ، اور اسی طرح ان کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو ان کے درخت اور ان کا باغ بھی ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں، تو چلیں میرے ساتھ۔ تو یہ ناظرین دیکھیں، یہ ان کے درخت ہیں، یہ پلم کا درخت ہے ماشاءاللہ، یہ خوبانی ہے، پھر آگے پھر پلم ہے، پھر اس کے پیچھے آڑو آ گیا، اس کے پیچھے ناظرین یہ ناشپاتی کا درخت ہے، اور یہ نیچے انہوں نے ایک شیڈ بنایا ہوا ہے، یہ پولٹری کا شیڈ ہے، اور پھر ساتھ میں اس سائڈ پہ نیچے رہائش رکھی ہوئی ہے، اور ایک اس کے اوپر بھی شیڈ۔ یعنی ان کا ذہن ہی ایسا ہے کہ پہلے تو اور لوگوں کو بھی سپلائی کریں، فوڈ سپلائی کریں، ان کو فصلیں اچھی تیار کریں تاکہ لوگوں کے لیے بھی نمونہ بنے، اور پھر ساتھ میں گوشت کی بھی جو کمی ہے وہ بھی پوری کریں۔ تو ناظرین لیکن دیکھیں کہ بیٹھ کے، یہ ناممکن بات ہے کہ بیٹھ کے کرنا، اور جو خود نہیں بھی کر سکتا وہ بندہ بھی یہ ایسے کام کروا رہے ہیں۔ تو ان کی دیکھیں ماشاءاللہ گھر کی صورتحال دیکھیں، اس کی رونق دیکھیں، بیوٹی دیکھیں، انہوں نے دیکھیں کتنی محنت سے۔ یہ مور پنکھ لگا ہوا ہے، یہ مور پنکھ ہے، اور ساتھ میں یہ ایروکیریا کا درخت ہے، یہ اوپر جا رہا ہے، اور ساتھ میں آپ دیکھیں مور پنکھ۔ پھر یہ رات کی رانی ناظرین، یہ اس کے پھول نیچے آئے ہوئے ہیں، اور یہ اس کی اتنی مست خوشبو ہوتی ہے، تو یہ تو انسان کو وہ سمجھ لیں کہ رات کو دیوانہ ہی کر دیتی ہے، اتنی زبردست خوشبو ہوتی ہے اس کی۔ اور یہ ایک اور درخت ہے، یہ الگ سے ایک درخت ہے، اس کے الگ یہ بعد میں پھول آتے ہیں، اور بہت ہی زبردست۔ اور ادھر بھی آپ دیکھیں، اگر مکئی کی وہی صورتحال اسی طریقے سے وہی لائنوں میں لگائی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس کے ساتھ کھمیں کتنی لگی ہوئی ہیں،
اور بھرپور پیچھے ان کی سبزیاں آ جاتی ہیں ناظرین. اس سائڈ پہ آگے جا کے ان کی سبزیاں، ان کی بینگن، ان کی اپنا کریلے آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کدو اور تمام چیزیں. تو یہ مزے کی بات ہے. اب ہم ناظرین چلتے ہیں ان کے پاس. اچھا ایک بات میں آپ بتاتا چلوں کہ یہ ہم لوگوں نے بھی یہ رات کی رانی لگائی ہوئی ہے. تو اس کے پھول آتے ہیں، خوشبو ہوتی ہے اور دور تک مہک جاتی ہے. لیکن اکثر لوگ لگاتے نہیں، کہتے ہیں جی اس پہ سانپ آتے ہیں، اس پہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھیں نا، ہم نیگیٹو پہلو کو بہت لیتے ہیں، پازیٹیو نہیں لیتے. سانپ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو چلیں ناظرین اب اس شخصیت سے ہم ملتے ہیں کہ وہ ان سے مل کے بات کرتے ہیں کہ آیا وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. یہ دیکھیں پھول دیکھیں ناظرین آپ، یہ ان کا سٹائل دیکھیں آپ، بیٹھ کے ویل چیئر پہ، اور وہ اگر کروا سکتے ہیں تو پھر باقی. اب یہ دیکھیں ان کا ماشاءاللہ خوبصورت سین. اور اس میں آج کل بھی یہ پھول اس میں یہ پھول آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر قسم کے. 7 برگے کا پھول ہے، یہ دوسرا ہے، یہ دن کا راجا ہے، ادھر رات کی رانی تھی. اب یہ دوسرا گملوں میں مزید ہر قسم کے پھول، بیلیں، اور پھر یہ دوسرا درخت آ گیا. اور یہ دیکھیں انہوں نے پراپر ٹائروں میں رکھے ہوئے. اور یہاں پہ اکثر یہ بیٹھا کرتے ہیں. اور یہ انہوں نے ویل چیئر کی ایکسیس نیچے دی ہوئی ہے، یہاں سے وہ جو ہے نا یہ ان کا ہوتا. تو چلیں ناظرین ہم ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. جی بھائی صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا تو بڑی خوشی ہوئی جی بھائی صاحب آپ سے مل کے. اصل میں یہ ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہم لوگ وہ نکھٹو بن گئے ہیں. ہم کام نہیں کر سکتے، ہم تنقید ہی کرتے ہیں. ہم دوسروں کے سامنے ہم ہمیشہ یعنی آٹے کے لیے ہم لائنیں لگا رہے ہیں، اور زمینیں اپنی پڑی ہوئی ہیں، سبزیوں کے لیے ہم لائنوں میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے. تو بڑی خوشی ہوئی جب میں نے سنا کہ آپ سبزیاں بھی اپنی کھا رہے ہیں، آپ آٹا بھی اپنا، آپ کے پاس مکئی بھی ہوتی ہے، آپ کے پاس گندم بھی ہوتی ہے، آپ بازار سے خریدتے ہی نہیں ہیں. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا چلیں ایسی شخصیت سے ملتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جب میں نے یہ سنا تو کہ آپ چل بھی نہیں سکتے، آپ کام بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا کہ آپ بیٹھ کے ویل چیئر پہ یہ کام کرواتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑے سبق کی بات ہے. یہ ہم سب کے لیے، ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم جو ہے ہمارے پاس زمینیں موجود، ہمارے پاس سہولتیں موجود، اور ہم لائنوں میں لگ کے آٹے پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. کوئی کہتا ہے ادھر کوٹے میں بڑا اضافہ کریں، کوٹے میں یہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کام کریں. تو حاجی صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. بہت شکریہ آپ کا، یاد کرنے کا شکریہ. جی 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 مہربانی. حاجی صاحب. اچھا تو یہ آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کیسے کرتے ہیں، یہ کام کس طرح کرواتے ہیں؟ آپ کو یہ شوق ہے یا ضرورت ہے، یا آپ نے کیوں محسوس کیا یہ؟ بیسیکلی ہمارے ماں باپ جو تھے نا وہ شروع سے ہی زمینداری پہ توجہ دیتے ہیں. بے شک میرا باپ جو ہے پولیس افسر تھے، لیکن ہم شروع سے جو ہماری کوچنگ کی ہوئی ہے نا کہ اسکول میں پڑھنا بھی ہے، گھر کا کام بھی کرنا، ملازمت کے بعد اپنا کام کرنا، اور اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کو میں ترجیح دیتا تھا ہمیشہ سے. اسکول کے دور سے لے کے اسکول میں فارغ ہونے کے بعد بیرون ملک بھی رہا، ادھر بھی رہا. اس محنت کی وجہ سے جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ نے بہت باعزت رکھا. جہاں اچھا کام کیا ہر کسی نے، انگریز نے بھی اپریشیٹ کیا، عربوں نے بھی اپریشیٹ کیا، اور پاکستان میں بھی جہاں جہاں رہے ہر کوئی یاد ہی کرتا ہے. یہاں علاقے میں بھی یہاں آپ دیکھیں تو گاؤں میں ہمارے مختصر سے، ہماری جو خاندان کے گھر ہیں وہ مختصر سے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے نوازا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہے نا وہ ڈسیزن میکر تھے. علاقے میں کبھی انہوں نے کسی محکمے کو آنے سے گریز کرتے تھے کہ نہیں آنے دینا، اور ہمیں ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ خود لوگوں کے فیصلے کرنا، اور جتنا بھی ہو سکے خود کرنا. پولیس کو نہیں آنے دینا، نہیں کبھی بھی کسی محکمے کو بھی خود کام کریں. تو ابھی صاحب جب سے میں نے یہ تھوڑی سی سیاسی زندگی میں بھی رہا، میں چیئرمین یونین کونسل بھی رہا، تو اللہ کا شکر ہے کہ آج لوگ ترستے ہیں کہ جی ہمارے پاس سکول نہیں ہے، بلڈنگیں نہیں ہیں، فلان نہیں ہے، ڈمکان نہیں ہے. اور میرے پاس آج بھی 4 بلڈنگیں اسکول کی،
زلزلے میں جو 2 ڈسمنٹل ہوئی تھی تو میں نے پھر ریپیئر کرا کے ان کو ویسی پوزیشن میں آج تک رکھا ہوا ہے گاؤں میں نے کسی کو ان پہ قبضہ نہیں کرنے دیا، نہ کسی کو دینے دیا. بہت لوگوں نے مجھے آفر کی اور نئی بنوا لی. نئی میں بچے پڑھتے ہیں، وہ سابقہ والی ہم نے رکھی ہوئی ہیں. جو ہے نا حکام بالا کا کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کے ان کو وزٹ کر سکتا ہے. ہر آدمی کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس اسکول کے لیے 4 بلڈنگیں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ 2 جو پہلے والی تھیں جو زلزلے میں تھوڑی سی ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، ہم نے خود اپنی مدد آپ کے ساتھ وہ ریپیئر کرا کے پھر رکھ دی. تو اب آتے ہیں یہ زمیندارے پہ. تو زمیندارے کا یہ ہے کہ آج سے 7-8 سال پہلے یا 10 سال پہلے میرا بچہ ہے فیصل نسیم، جو آج کل ڈسٹرکٹ کونسل ہے، وہ جا رہا تھا پنڈی. تو میں نے اس کو کہا ہے بچہ میرے لیے ہائی بریڈ بیج لانا. تو اس نے 10 کلو بیج لایا. 10 کلو میں سے اس وقت یہ 500-600 یا 700 روپیہ کلو ملتا تھا. 1 کلو ہمارے ایک عزیز ہیں حفیظ صاحب عباس پور والے، انہوں نے کہا مجھے بھیجو، وہ ان کو بھیج دیا، اور 9 کلو میں نے بجائی کرائی. 9 کلو کے 72 من مکئی ہوئی. اس وقت میرے ہاتھ کام کرتے تھے، میں اپنے نوکروں کے ساتھ یا مزدوروں کے ساتھ خود گوڈی کرتا رہا، خود لیتا رہا. اور محکمے والے بھی کبھی یہ نہیں کرتے تھے کہ یہ پنجاب کی بات کرو، یہاں کشمیر میں نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے 1 کلو بیج کی 9 آؤٹ پٹ لی. اس کے بعد جو ہے نا مجھے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں ایک بیٹے سے میں نے بات کی کہ بچہ میں 3 فصل لینا چاہتا ہوں اس زمین سے سال میں. تو مذاق کرنے لگے، کشمیر ہے یہاں کا جو موسم جو ہے نا یہ اپنی طریقے کا ہی ہے. تو مذاق کرنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا آپ نے دیکھا، میں نے اس وقت دیسی مکئی اگیتی جو ہوتی ہے وہ لگا دی، لگا کے وقت پہ کاٹی، کاٹ کے ٹریکٹر مارا ہوا اور اس میں کڑم بیج دیا. اللہ پہ یقین کریں آج جائے کہ ہمارے پاس اتنا وافر پانی بھی نہیں ہے، معمولی پینے کے واٹر سپلائی ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں سے لگائی ہوئی ہیں. وہ اتنا زیادہ کڑم ہوا کہ کاٹ کاٹ کے بیچ کے جب وہ سیزن اس کا ختم ہوا بیچ دیا سارا. اس کے بعد پھر کنک بجائی کی اور پھر بھی وہ پوری ہو گئی، 3 فصل پورے ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ کرتے، چونکہ میں تھوڑا معذور ہو گیا، چلنے پھرنے سے بھی معذور ہوں، ہاتھ بھی نہیں کام کر سکتے ہیں. لیکن مجھے گھر کے ارد گرد جو ماحول ہے نا وہ اگر برا ہو یا گندا ہو وہ اچھا نہیں لگتا ہے. اس لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ بیٹھ کے ہی مزدوروں کو بتا دیتا ہوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو وہ کراتا رہتا ہوں. اس سال جب یہ مکئی کی فصل بجائی تو ہر طرف ایسا ہی ہے کہ ایک دم بارشیں شروع ہوئیں اور گھاس ہی گھاس ہو گیا. اور میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو میں مکئی کی فصل بجائی کرنے کے بعد اللہ نے کیا وہ انگور نکلے، مجھے نظر آ کے کہ نکل گئے ہیں، یعنی اس کی جو ہے نا اچھی جو ہے نا پیداوار باہر آ گئی ہے. تو ایک دن میرے پڑوسی کوئی لوگ ادھر سے گزرے تو کہنے لگے ہاں اے ملا ہی ملا ہے، یعنی سارا گند ہی گند ہے. میں نے انہوں نے کہا بچہ نہیں، ملا نہیں ہے، دوسری دفعہ آنا دیکھنا. سب سے بڑی بات ہوتی ہے انگور کا نکلنا، مکئی کا نکل آنا، بیج نکل گیا ہے، دوسری دفعہ آنا. میں نے پھر سپرے کرایا، وہ بھی نہیں کوئی اتنا معقول رہا، چونکہ محکمے سے کرایا تھا تو وہ اچھا نہیں رہا. پھر مزدور لگائے، اس کی تالی کرائی، تالی کے بعد پھر میں نے خود بیٹھ کے سامنے گوڈی کرائی. گوڈی کے بعد کھادیں وغیرہ جو ترتیب سے جیسے جیسے یہ زراعت والوں سے پوچھ کے یا اپنے ذہن سے ہی دیتے ہیں ہم، تو وہ دی. تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھی آج کل ہر آدمی، زراعت والے بھی پچھلے دنوں میں آئے، انہوں نے بھی ویڈیو بنائی، دیکھا، بڑے خوش ہوئے. تو محنت کرنے سے ہر چیز ملتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ علاقہ ایسا ہے، ہمارے پاس زمینیں بھی تھوڑی تھوڑی ہیں، 2 4 کنال زمینیں ہوتی ہیں. تو میں اگر یہ آپ کو یہ کہوں کہ 4 کنال زمین سے ہم سال کا خرچہ پورا کر لیتے ہیں تو کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو اس لیے محنت کرنا جو ہے نا کام ہے، محنت کرو، اللہ پہ چھوڑو. چونکہ آج کل ہمارا جو کرائسس سب سے بڑا آ گیا ہے وہ یہی ہے، یہ موسم کی چینجنگ ہے، جو تبدیلی ہے. تو چونکہ ہمارا موسم یعنی کم از کم 1-1.5 ماہ آگے ہو گیا ہے، بارشیں پہلے قبل از وقت شروع ہو جاتی ہیں، یہ بہت بارش میں ہوتی ہیں. تو اسی لیے انہیں گوڈی تعلیم. دوسرا یہ ہے لوگوں کا رجحان جو ہے نا بہت کم ہو گیا ہے، بہت ہی کم زمینداری پہ توجہ دیتے تھے. پہلے جو نا ہمارے باپ دادا وہ زمین میں یہ درخت نہیں رہنے دیتے تھے کہ اس کی چھاڑ کی وجہ سے نہیں ہوتی. تو آج کل لوگ کہتے ہیں جی بس زمین یا آٹا مل جاتا ہے بازار سے، وہ خرید لیتے ہیں. تو اس لیے ذرا لوگوں نے توجہ چھوڑ دیا. لیکن رفتہ رفتہ آئیں گے، جب یہ آٹا بازار سے نہیں ملے گا یا مہنگائی اس عروج پہ ہو جائے گی کہ لوگ مجبور ہو جائیں گے تو پھر آئیں گے. تو سبزیاں بھی اللہ کا شکر ہے، ہر طرح کی سبزی جو ہے نا ہمارے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے گھر کے آگے ایک ڈوبری جو کدو کی بیل تھی، ایک بیل کے ساتھ 100 یا 125 دانہ لگا.
हाँ, तो वो बाद में एक दिन एक कोई बच्चे आए, वो थे चोर बेसिकली। तो मेरा एक पोता था, तो वो कहने लगा अबू ये छोटे हैं, इनको दे दो। मैंने कहा बच्चा इनको खुद नहीं तोड़ने दो, तोड़ के दो। तो नहीं, उन्होंने खुद ही तोड़ने कहा जाने दो, छोटे हैं। तोड़ी, वो जैसे तोड़ी ऐसे वो बेल ही सूख गई। मैंने कहा बच्चा ये देखा, तो हंसने लगा, अबू ये कैसे आपको बताया? मैंने कहा जी हम 75 साल के हैं, हमारी बड़ी उम्र है, हमें तजर्बा है। हमारे बड़े बाप दादा कहते थे लोगों को दो, बहुत दो, हाथ से तोड़ के दो, या किसी एतबारी आदमी से तड़ा के दो। तो खुद जो तोड़ेंगे वो बेज़ाब्तगी करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। इसलिए जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, सब्जियां भी अल्लाह का शुक्र है हर जगह आप देखें हैं ही हैं जी, अपने घर की होती हैं। तो फार्म भी रखा हुआ है, कभी कभार अभी महंगाई हो गई है, बल्कि मुर्गे भी सीज़न वाइज हम इधर से पूरे कर लेते हैं। छोटे मोटे और भी रखे होते हैं। पहले पहले ये भैंसों का बाड़ा भी रखा रहा, लेकिन जब अपनी सेहत ने दिया दूसरों के बल पे मैं काम नहीं करा सकता हूँ। मैं आज भी अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि जब अल्लाह ने हमें हाथ भी दिए, पाँव भी दिए, दिमाग भी दिया, हर चीज़ दिया, तो ये क्यों आप कहते हैं कि फलाना आके ये काम करके दे, खुद क्यों नहीं करते हैं? ये ना मेरा ये है कि अपने आप पे पूरा एतमाद करो और ख़ुद मेहनत करो। मैंने ज़िंदगी में ठेकेदारी भी की है, कंस्ट्रक्शन का काम भी किया है, न्याय जाफशानी और मेहनत से किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह इज़्ज़त ही है। चेयरमैन भी रहा हूँ अपने इलाके यूनियन काउंसिल का। तो जिसकी मिसाल है, ये अपने गांव में जितनी वाटर सप्लाइयाँ हैं अपने हाथों से मैंने लगाई हुई हैं। हाँ जी, मैं मिसाल के तौर पे आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे जो अपने गांव की वाटर सप्लाई है 24-25 साल से लगी हुई है। आज तक मैंने इस पे कोई चौकीदार नहीं रहने दिया। अच्छा, इतनी बड़ी इतनी बड़ी, हाँ, नहीं रहने दिया। मैंने कहा जी हम सब चौकीदार हैं, मैं चौकीदार हूँ, पीने वाले सब चौकीदार हैं। तो पहले जब तक मैं हरकत में था, तो मैं हर 15 दिन के बाद पूरी वाटर सप्लाई पे चलता था। हर 15 दिन के बाद कहीं मेंटेनेंस हो, कुछ करता रहता। तो अब माजूर हो गया हूँ, तो अब बस दूसरों को बताता रहता हूँ, चीज़ें लेके दे देता हूँ, जहाँ से मुझे पता है कहाँ से नक्स होगा, कहाँ से। इधर बैठ के भी आज मुझे पता है कि जब पानी में कहीं क्राइसिस होता है या होता है, तो मैं बताऊँ फलानी जगह हो सकता है। तो जाते हैं लोग, तो कहते हैं कि आपको ख्वाब तो नहीं आई है? तो मैंने कहा चूँकि मैंने अपने हाथों से लगाई हुई है, इसलिए मुझे पता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये वाटर सप्लाइयाँ भी ये कामयाब। अब्बासपुर की ये 7 वाटर सप्लाइयाँ मैंने, ये मेरे हाथों से लगी हुई हैं, मैंने खुद लगवाई हुई हैं। और ख़ास करके ये अपनी जो है ना, इसकी एक मिसाल है कि इस पे आज तक मैंने वाटर सप्लाई पे चौकीदार को नहीं रखने दिया कि चौकीदार जो है ना, वो ना मनमानी करने लगते हैं, लोगों से जो है ना पैसे लेते हैं आगे पीछे। तो हम थोड़ा बहुत चंदा करके रख देते हैं, जब कोई इमरजेंसी ज़रूरत होती है। एक एक आदमी है हमारे गांव का दुकानदार, जो शुरू से आज तक इसमें, जिसके पास हमारे जो ये पानी के फंड्स होते रहते हैं, वो हम कर लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है आज तक। अब तो दौर आ गया, जगह जगह वाटर वो हो गए, अपने बोर करना शुरू हो गए हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद अभी तक हमारा निज़ाम चल रहा है। तो आपका, अल्लाह का बहुत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, ये भाई साहब कुछ आप तो ये माशाल्लाह करके मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि आप इधर बैठ के तो सारा कुछ कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, खरीद नहीं रहे हैं, फसल नहीं रहे इस दौर में भी। तो आप बाकी लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए क्या सजेस्ट करते हैं, हमें क्या तलकीन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? अबीब साहब, मैं अगर आप नाराज़ ना हो तो खुल के बात करना चाहता हूँ। वो ये कि आपके जो दादा जान थे ना, 60 जोड़ियां बैल उनकी आया करती थी जब बच्चे होते थे। हम चफाट से और दूसरे इलाकों से ज़मीन हलने के लिए, और उनके पास कठार होते थे उस वक्त मकई के और कनक के गोदाम लगे होते थे। और जितने भी लोग दाएं बाएं के गुर्बत में पिसे होते थे, वो दौर बहुत गुर्बत वाला दौर था। कुछ छुपा के घर वालों से, खुद उनकी मदद करते ही रहते थे। तो आजकल आपकी ज़मीन में जाके देखें ना, आप थोड़ी बहुत अपने हिस्से में मेहनत कराते हैं, थोड़ी सी कराते हैं, बाकी सब जंगल बन गए हैं, वीरान हो गए हैं। सब ज़मीनों में जो है ना, कुछ न कुछ अजीब सी कोई चीज़ उग गई है, जो हमारे जो ना बस की। जो ये साथ में हमारे बेला था, ये इतना मशहूर हो ऐसा कि हमारे जो बाल बच्चे थे गाँव वालों के, तो उनके लिए ये एक जन्नत या ढोकों की तरह था। तो उसमें एक बूटी जम गई है, लेकिन हम इतना सुस्त हो गए हैं कि अब कभी अपनी ज़मीन पे, जिसके पास 1 कनाल है, 10 कनाल है, वो 100 कनाल वाला भी भूखा मरता है। आप 600 कनाल वाले हैं, आप भी बाजार से ही खाते हैं, और जिसके पास 1 कनाल है वो भी यही देखता है कि गुत्थी आटे की बाजार से मिल जाएगी। तो अपनी मेहनत करना क्या ज़रूरत है? तो इसलिए मैं तो सबको यही मशवरा देता हूँ कि आएँ, उसी पुराने दौर पे आएँ, देखभाल करें, ज़मीनों को देखें। ये हमारी ज़मीन है,
ہمارے بڑے کہتے تھے زمین ماں کی جگہ ہے، جس نے زمین سے عزت کی، وفا کی، وہ ہمیشہ وفادار رہا، اس کو عزت ملی۔ جس نے زمین سے بے وفائی کی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو آج کل وہی بات ہو گئی ہے، کاپو میں جائیں جو ہماری گھاس والی ہوتی تھی وہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں، سمجھو۔ تو زمینوں میں جائیں آپ تو وہاں کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ یہ ارد گرد محلہ بھی ہے، نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہے، ہر طرف ہی ہے۔ جو بھی کوئی گزرتا ہے وہ مجھے کہتا ہے اس میں آپ نے کیا کیا، اس کا بیج رکھنا۔ میں نے کہا یہ ہائی بریڈ کا بیج دوسرے سال کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو میں تو رکھ دوں گا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نہیں ہوگا۔ بلکہ میں نے حبیب صاحب ایسا کیا کہ جو اس سے پہلی میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ جس سال بہت زیادہ ہوئی تھی فصل، تو جو بھی کوئی آیا میں نے اس سے پیسے نہیں لیے، جس نے بیج مانگا، مجھے اس وقت آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ اس کا بیج آگے ہوگا، تو میں نے فری 10 کلو 20 کلو جس نے بھی لی نا، میں نے کہا بیج کے لیے فری لے جاؤ۔ لیکن آنے کے بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ آگے اگتی نہیں ہے یا پورا فصل نہیں دیتی ہے، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں یہی ایڈوائز کرتا رہتا ہوں کہ ہم تو ہر سال نیا منگاتے ہیں، تو آپ کو بھی یہی کہوں گا اگر پسند ہے تو میں دے دوں گا، کسی کو ناراض نہیں کرتے ہیں۔ تو اچھا، اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک عام فیملی جو ہے ہاں ان کے پاس کتنے کنال جگہ ہو تو وہ اپنا گندم اور اس کا فصل کر سکتے ہیں دیکھو ہم تاکہ ان کی آٹا خریدنے سے ہم ہمارے پاس جو ہے نا جس میں ہال ڈالتے ہیں 4 کنال ہی ہے، 6 کنال ٹوٹل ہے۔ 6 کنال میں 1 کنال 1.5 کنال میں میرا وہ ہے اپنا شیڈ ہے، 1 کنال میں میری جو ہے نا سڑک ہے، پونے کنال میں جو گھر کے لیے بنائی ہوئی ہے، باقی 4 کنال اوریجنل ہے۔ تو 4 کلو مکئی میں بیچتا ہوں، 4 کلو ایک پر کنال 1 کلو بیج لگتا ہے یہ۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر ہم گھر کی کھائیں نا مکئی اور کنک، ہمارا گھرانہ یہ پورا کر سکتا ہے۔ کم از کم 6-8 کنال جس کے پاس زمین ہے یا آلبائی، تو اس کو یہ کافی ہوگا کہ وہ اپنا خرچہ پورا کرے، خرچہ پورا کر سکتے اگر محنت کی جائے۔ کیونکہ ہمیں یہ اندازہ ہے نا کہ اس سے پہلے جو ہمارے بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے، دائیں بائیں پڑوسی تھے، زمینوں پہ ہی گزارا ہوتا تھا۔ اس وقت یہ باہر کی ملازمتیں بھی نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، کہیں سے آمدن نہیں تھے، تو وہ سب لوگ صبح سے شام تک محنت کر کے، جیسے لوگ آج کل پنجاب میں کرتے ہیں، تو پنجاب میں یہ ان کو فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ زمینیں اچھی ہیں، تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں، پانی اویلیبل ہے ہر وقت، محکمے والے لوگ اویلیبل ہیں، ایڈوائز کرنے والے اویلیبل ہیں۔ ہمارے یہاں کے ایسے لوگ ہیں کہ ایک دفعہ حبیب صاحب ہمارے گھر کے آگے کیلے تھے، تو ایک کیلے کے درخت کے ساتھ 2 چرخ نکلے ایسے ٹرن کر کے ایسے، اور 125 پھلی، یہ 250 پھلی تھی ان کے ساتھ، ہیں جی۔ تو وہ سیزن آ گیا سردیوں کا تھوڑا، تو میں نے محکمے والوں کو بلایا، میں نے کہا اس کو دیکھیں اس کا کیا ہے، وہ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کو قائد دیں اوپر سے، کسی کو کوئی دیکھے نا اس کو نظر لگ جائے گی۔ میں بہت ہنسا اس وقت، میں کہا نہیں یرا آپ میں اس لیے بلایا تھا یہ راز معلوم کریں کہ یہ ایک قلعے سے 2 کیسے نکلے ہیں، ایسے نکلے تو باقی بھی نکلیں۔ تو یہاں جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ محکمے والے بھی جو لوگ ہیں وہ اتنا نہیں کرنے والے ہیں، تھوڑا بہت بس۔ تو باقی جو ہے تو کب آپ پیئیں گے چائے؟ نہیں نہیں نہیں، اچھا تو آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، ٹائم دیا، بہت اور شکریہ، آپ سے اتنی عام معلومات ہوئی، بڑا بہت شکریہ آپ کا، آپ کہنے کا۔ لوگوں کو ہم سب اللہ خوش رکھے جی، فائدہ پہنچے گا۔ اللہ خوش تو رکھے۔ ناظرین دیکھیں کہ آپ یہ ایک معذور شخص ہو کے تو وہ اپنی جو گزروں کا جتنے بھی ان کے لیے مکئی، گندم، سبزیاں، جو بھی چیزیں وہ خریدتے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے لیے خاص کر کے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمیں اتنی زمینیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس، بیکار پڑی ہوئی ہیں، اور ہم ان سے استفادہ نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔